السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ تمام کا الخیر ٹیسٹ سی جی ایم چینل میں خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے آزادی کا پیغام۔ یہ ملک ہم سب کا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے محبت اس وطن سے اپنی مٹی سے ہمیں، ہے محبت اس وطن سے اپنی مٹی سے ہمیں، اس لیے اپنا کریں گے جان و تن قربان ہم۔ وطن کی پاسبانی جان و ایما سے بھی افضل ہے، وطن کی پاسبانی جان و ایما سے بھی افضل ہے، میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ سنیں، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ عزیزو، ہمارا یہ ملک ہمیشہ سے مختلف مذہبوں کا گہوارہ رہ رہا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ہم سب نے مل کر اس ملک کو دشمن سے آزاد کرایا ہے۔ ہمارے بڑوں اور بزرگوں اسلاف نے برادران وطن کو ساتھ لے کر اس ملک کے لیے اپنی جانوں کو تک قربان کیا ہے۔ ہم سب اس ملک میں برابر کے حقدار ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو خوب ترقی دیں، فرقہ واریت، تشدد اور ظلم سے ملک کو آزاد رکھیں۔ ملک کے موجودہ حالات میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک کا دستور جمہوری ہے، یاد رکھیں۔ مسلمان اپنا فرض منصبی ادا کریں۔ ہمارے بڑوں نے جس ہوش و حکمت سے حالات کا مقابلہ کیا تھا، اس سے ہم سب سبق لیں۔ بڑی طویل جد و جہد کے بعد ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی۔ مسلمانوں نے تحریک آزادی میں قائدانہ رول ادا کیا ہے۔ وطن کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے، علماء نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، پھانسی کی سزا کو قبول کیا، کالے پانی اور مالٹا کی جیلوں میں قید و بند کی صعوبتوں کو جھیلا، مگر تحریک آزادی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آزادی کی اس تحریک میں علماء مسلمان اگر آگے نہ آتے تو شاید ملک کو یہ آزادی کے دن دیکھنے نہیں ملتے۔ آج ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تاریخ کو مٹا کر علماء اور مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں صرف ایک طبقہ کا حصہ ہے۔ ہر سال یوم آزادی کے موقع پر سرکاری طور پر ترنگے کو لہرانے کے پروگرام ہوتے ہیں، اور جگہ جگہ ترنگے کو لہراتے ہیں۔ اس میں جان بوجھ کر علماء اور مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب علماء اور مسلمانوں کی قربانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ حیرت میں پڑ کر سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ اس طریقے سے سوال کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں اس بات کی سخت ضرورت
محسوس کی جا رہی ہے کہ ہماری نسلیں، ہماری اولاد ہماری تاریخ سے واقف رہیں۔ آزادی وطن کے لیے علماء نے اور مسلمانوں کی قربانیوں سے باخبر رکھے، علماء اور مسلمانوں کی قربانیوں سے باخبر رکھیں، تاکہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی، مٹانے کی جو ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اس سے ان کو محفوظ رکھا جا سکے اور اپنے اسلاف سے ان کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور دوسرا 26 جنوری۔ پہلی تاریخ یعنی اگست کی 15 تاریخ کو ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور ہندوستانیوں کو غلامی سے چھٹکارا نصیب ہوا، اور دوسری تاریخ 26 جنوری کی جس میں ہندوستان کا آئین اور قانون تیار کیا گیا اور دستور ہند عمل میں آئی۔ بلا شبہ یہ دونوں دن بہت ہی عظیم اور ہر ہندوستانی کے لیے خوشی اور مسرت اور جشن کے دن ہیں۔ 15 اگست کو ہمارا یہ پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ تقریباً 100-200 سال اور اس سے زائد عرصے تک مسلسل قربانیوں اور جانفشانیوں کے بعد آزادی کا یہ دن ہم تمام کو دیکھنے کو نصیب ہوا۔ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے اور سب کچھ لٹانے کے بعد ہمارا ہندوستان آزاد ہوا۔ آج ہم جو اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ سب ہمارے مسلم عوام اور علماء کی عطا ہے، دین ہے۔ اگر مسلمان میدان جنگ میں نہ کودتے اور علماء مسلمانوں کے اندر جذبہ آزادی کو پروان نہ چڑھاتے تو پھر شاید کبھی یہ ہندوستان غلامی سے نجات نہیں پا سکتا۔ غرض دوستو، مسلمانوں نے آزادی کی جنگ میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا اور جان ہتھیلیوں میں رکھ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام برادران وطن کی آزادی، ان کے تحفظ، ملک کی سلامتی، تہذیب و تمدن کی حفاظت اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جنگ آزادی میں بے مثال کارنامے انجام دیا۔ آزادی کی تاریخ بڑی طویل بھی ہے اور دردناک بھی ہے، اور کرب انگیز خاک و خون میں تڑپتی لاشوں کے نظارے بھی ہیں، اور اولو العزم مجاہدوں اور جانبازوں کے ولولے بھی، وطن سے بے لوث محبت اور الفت کے نقوش بھی ہیں، اور پیارے وطن کے لیے قربانیوں کا طویل سلسلہ بھی ہے۔ چنانچہ ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء اور مسلمانوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے۔ چنانچہ 1850 کی جنگ آزادی کے بعد ڈاکٹر ولیم نے، جو ہندوستان کے بہت بڑے سیاست دانوں میں شمار تھا، وائسرائے برطانیہ کو رپورٹ بھیجی کہ ہندوستان کی جنگ آزادی صرف مسلمانوں ہی لڑی ہے اور صرف مسلمان ہی لڑے ہیں، اور جب تک ان کے دلوں میں جذبہ جہاد موجود ہے ہم اس وقت تک مسلمانوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے یہاں کے علماء
اور ان کے کتاب قرآن کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ ڈاکٹر ولیم نے وائسرائے برطانیہ کو رپورٹ بھیجی۔ چنانچہ 1861 عیسوی میں انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے۔ اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1850 عیسوی کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ معتوب علماء کی جماعت تھی۔ مولویت بغاوت قرار پائی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے داڑھی اور لمبے کرتے والے اور مولویانہ وضاقتہ رکھنے والے ہر آدمی کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم دے دیا۔ صرف 15 دنوں میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ ان 2 لاکھ مسلمانوں میں 51,500 علماء 51,500 علماء موجود تھے ان شہیدوں میں جن کی شہادت ہوئی۔ ایک انگریز مورخ ایڈورڈ ٹامس نے شہادت دی کہ صرف دلی میں 500 علماء کو پھانسی دی گئی۔ 1864 عیسوی سے لے کر 1867 تک صرف 3 سالوں میں 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا، اور یہ تاریخ میں موجود ہے۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ 1850 عیسوی کی بغاوت کے بعد مسلمانوں پر انگریز اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے وہ ان کے اصلی دشمن اور سب سے خطرناک حریف ہوں۔ مسجد کے صحن میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ ہزاروں عورتیں فوج کے خوف سے اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں میں کود پڑی۔ لال قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان واقع جتنے مساجد ہیں ان مسجدوں، بازاروں، خانقاہوں کو گرا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ ایسی قربانیوں کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ ان سارے حالات میں بھی مسلمان اور علماء ڈٹ کر رہے اور انگریزوں کا مقابلہ کیے۔ اس کے بعد کہیں جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اللہ تعالی ہمیں ملک و ملت کی حفاظت کے لیے ایک جانباز سپاہی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔